so very fortunate. شکر ہے اس ذات کا کہ مجھے ایک ایسی ڈائنامک ٹیم ملی ہے. میرے چیف کمشنر صاحب, مجاہد صاحب, بریگیڈیئر صاحب, ڈپٹی کمشنر صاحب, اور اس کے علاوہ تمام کی اسٹیک ہولڈرز, اور خاص کر اس قوم اور اس امت کی وہ فیوچر, وہ جنریشن جنہوں نے اس قوم کو انشاءاللہ انسانیت کے حوالے سے دنیا کے انسان بنایا. آپ سب کو تمام میڈیا السلام علیکم. آج کا ایونٹ یہ وہ انیشیٹو ہے کہ جب آپ آزمائش میں ہوں, امتحان میں ہوں, اور آپ آنکھیں بند کر لیں اور آپ کسی طریقے سے اس کے خلاف نہ کوئی انیشیٹو لیں, نہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں. گھروں میں اندر والدین اضطراب میں مبتلا ہیں, شرم کے مارے کسی کو بتا نہیں سکتے. سوشل فیبرک شرنک ہو گیا ہے. دل میں جو درد تھا وہ اب شاید وہ نہیں رہا. ایک ریس لگی ہوئی ہے, اور اس ریس میں مین آبجیکٹو کیا زندگی کا رہ گیا ہے کہ میں انسٹنٹ سیلیبریٹی بن جاؤں, مجھے عزت مل جائے, میری تمام دنیاوی خواہشات مکمل ہو. اور اس ریس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری کلیکٹیو یا انڈیویجول جو رسپانسبلٹیز ہیں, جو اللہ سے اور اللہ کے محبوب دھرتی ماں سے پھر نیچے جاتے ہوئے بطور ایک ماں باپ کے, بطور ایک اولاد کے, بطور ایک انسان کے, جو ہم کی کلیکٹیو جو رسپانسبلٹیز ہیں اس سے ہمارا اب شاید وہ تعلق نہیں رہا جو پہلے تھا. ایک وقت تھا, یہ میں کوئی آپ کو وہ مووی فکشن موویز جو آج کل یا وہ تمام سائیوپس کے ذریعے قوموں کے اور نسلوں کے برینز کو جو کنٹرول کرنے کا انیشیٹو پچھلے 25-30 سال سے دنیا میں چلا ہوا ہے, کوئی ایسی سٹوری آپ کو نہیں سنانے جا رہا ہے کہ جس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہ ہو. ایک گھر میں فوتگی ہوتی, اس کے جاننے والے یا اس کے رشتہ داروں کے علاوہ 10 گاؤں دور جب پتہ چلتا کہ جی فلانے گاؤں میں کوئی جوان فوت ہوا ہے یا کوئی بزرگ فوت ہوا ہے یا کسی بھی قسم کی کسی ایج گروپ کی کوئی فوتگی ہوئی ہے, اللہ پر یقین کریں 40 دن تک ٹی وی نہیں لگاتے تھے, ریڈیو نہیں لگتا تھا, میوزک کوئی نہیں سنتا تھا. لوگ شادیاں, ہمسائے شادیوں کے ڈیٹ کنفرم کر کے ڈیلے کرتے تھے. درد تھا, تکلیف تھی, احساس تھا, عزت تھی. جب طوفان آتا بیٹا, جب طوفان آتا, طوفان کے وقت بزرگ کہتے ہیں, ہمارے بزرگ والدین یا جو ہمارے, وہ کہتے تھے کہ ظلم ہوا ہے, اور اللہ پر یقین کریں 3, 4, 5, 6 دن بعد پتہ چلتا کہ فلانی جگہ پہ کسی کی لاش ملی ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ جو درد اور احساس جو کہ اللہ قرآن میں اور تمام مذاہب اور بطور انسان جس کے دل میں درد نہ وہ انسان نہیں ہے. آج ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے. اور ابھی آپ کے ساتھ ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص کو پھانسی ہوئی, پھانسی کا حکم ہوا. اللہ اس آزمائش سے ہر کسی کو بچائے. صبح تہجد کے وقت اس کو پھانسی لگنی تھی, اور کچھ 15-16 گھنٹے پہلے اسے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے. اس نے کہا مجھے اپنی والدہ سے ملاقات نہیں کرنا. اس
جگہ جہاں پہ وہ کال کوٹری جو بھی جگہ تھی وہاں پہ جب اس کی ماں کو لے کے جایا گیا تو اندر ماں چلی گئی اور پیچھے دروازہ لاک کر کے جیسی سپاہی مڑے اور ابھی انہوں نے 15-20 قدم ہی لیے تھے تو اس ماں کی چیخنے کی آواز آئی. تو عموماً ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی ماں اور بیٹا ملے اور وہ اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اور وہ تکلیف ہے بیٹی کے لیے کہ کل کچھ گھنٹوں بعد یہ مجھ سے جدا ہو جائے گا تو اس کے لیے شاید وہ رو رہی چیخ رہی بیچاری. لیکن ابھی انہوں نے کچھ قدم اور لیے تو وہ رونا چیخنا ایسے لگا جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو. یہ بھاگے بھاگے واپس آئے, دروازہ کھولا, دیکھا تو وہ بیٹا جس کو پھانسی لگنے لگی ہے اپنی ماں کے ناک کے اوپر اس کے اوپر بیٹھا ہو اور اپنے دانتوں سے اس کے ناک کو کاٹ رہا ہے اور وہ خون و خون ماں ہوئی گئی. وہ سپاہی انہوں نے اس کو الگ کرنے کے بعد جو اس کے ساتھ کرنا تھا کہ اسے کہو بدبخت تم جہنمی ہو, تم انسان ہو, تم ہو گیا, تم کچھ گھنٹے بعد لٹکا جاؤ گے اور تم یہ حرکت کون سی کر رہے ہو. میرے بچوں اس بندے نے کہا کہ نہ میں جہنمی ہوں نہ میں وحشی ہوں. میں جب چھوٹا تھا, جب میں نے چوری شروع کی یہ ماں مجھ پر پردے ڈال دی. میری چوری کو چھپاتے 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 آج اس مقام پہ میں پہنچ گئی. سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. ماں باپ اس چکر میں لگے ہوں کہ میرا شوہر مال کمائے نام کمائے, ماں کے پاس ٹائم نہ ہو والا. ہم نوکروں خدمت گزاروں پہ ڈرائیور کا پتہ نہیں, کک کا پتہ نہیں, ایک لائف سٹائل می مائی سیلف اینڈ آئی کو پروموٹ کر رہے. وہ بچے معصوم بچے جو ولنریبل ہوتے ہیں, وہ جو گارڈنر, وہ جو کک, وہ جو ڈرائیور, وہ چوکیدار, وہ اسکول کا وہ ٹیچر جس پر ماں باپ اپنی اولاد کو ایک جانور ایک مرغی کو دیکھیں وہ بھی پروں کے نیچے اپنے بچوں کو رکھتے ہیں. آج وہ ماں باپ کہاں چلے گئے؟ ہمیں وہ ٹائم دوپہر کو میں نکل نہیں سکتا تھا. ہم ماں باپ کے زیر سایہ رہتے تھے. 24 گھنٹوں میں سے 7 گھنٹے اسکول, 8 گھنٹے ٹوٹل ملا کے فار دا ریسٹ آف دا ٹائم ماں باپ. ہم کسی کے گھر جا نہیں سکتے تھے. آج میری جی فرینڈ کی برتھ ڈے, آج میں ادھر جا رہا ہوں, آج میں رات دوستوں کے ساتھ رہوں گا, ماموں پھپھی خالہ ادھر ادھر شادی ہے وہاں پہ جی ہم نے ریہرسلز کرنے, 4-5 دن ادھر رہوں گی یا ادھر رہوں گا. او میرے اللہ کے ماننے والوں, جس امت اور جس قوم کی نسل بنیاد آزمائش میں مبتلا ہو جائے, اس قوم اور اس امت اور اس سے جڑے ہوئی تمام چیزوں کی شرم حیا کے جنازے نکل جائیں. ہمیں احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ جب تک میں دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی سے, دنیا کی کسی بڑے پلیٹ فارم پہ کتنی بڑی اچیومنٹ کیوں نہ کر لوں, جب تک میں انسان نہ ہوں, جب تک مجھ میں درد نہ ہو, جب تک میں رشتوں کو عزت نہ دوں, اگلے کے درد. یہ کیسے پروڈکٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں کہ بچے اور بچی کو ڈرگز دیتے ہوئے اس کے ساتھ پھر بعد میں جو کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, اور پھر وہ ماں باپ جن کے سامنے یہ چیز فوٹیج کے سامنے آتی ہے, وہ موبائلز, وہ اسمارٹ فونز, وہ گیجٹس جس کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں. تو اوپرا ونفری شو میں ایک بچہ اراؤنڈ 16 ایئرز اولڈ, اس نے دنیا کے والدین کو میسج دیا کہ اپنے ولنریبل بچوں کو وقت سے پہلے گیجٹس مت دیں, کیونکہ میں آج پوری دنیا کے پورن سٹار چائلڈ ایبیوز کے حوالے سے میں دنیا کا پورن سٹار بن تو گیا ہوں, لیکن I've lost my self-respect and I feel like committing suicide. ہم نے آج حقیقت قوم کو بتانی ہے. جب ہمارے ٹیچرز, پروفیسرز, وائس چانسلرز, پرنسپلز, وہ اسپرچول پیرنٹس بچوں پہ روحانی والدین کی نظر پڑتی تھی تو ایک ماں اور باپ کی شکل میں. آج کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے
ہماری آنکھوں میں سے حیا چلی گئی؟ اپنے شاگرد کو عجیب نظر سے دیکھنا اور شاگرد استاد کو عجیب نظر سے دیکھنا. So we need to go back to our roots. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ کا خوف. اگر میں اگلے کی عزت سے کھیلوں گا میری اولاد کی عزت سے کھیلا جائے گا. یہ ذہن میں چیز آنی چاہیے. اور وہ درد جو شاید ہم سے لیفٹ رائٹ ہو گیا وہ درد کو ہم نے واپس اپنے پاس اس لیے بلانا ہے کہ اس ماں سے پوچھیں کہ جس کے سامنے روزانہ اس کا بچہ مر رہا ہے اور وہ بیچاری سمجھ نہیں رہی, کبھی جانے نماز پہ بیٹھ کے, کبھی صدقات خیرات کر کے, کبھی اللہ کے آگے رو کے, پھر ڈر کے مارے کسی کو بتا نہیں سکتی کہ میری, جس طرح جی صاحب نے کہا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میری بیٹی کا رشتہ ہوا ہے اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے گھر میں ایک بیٹا ہیروئن سے مرا ہے تو میری بیٹی کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی. خدا کے لیے یہ درد پیدا کرے اور اس کے لیے آؤ مل کر ایک ٹیم بن کر اس صرف اسلام آباد رکھتی نہیں بلکہ پاکستان اور پوری دنیا کے لیے پھر یہ قوم ایگزامپل بنے کہ اینڈ میں قوموں کی عزتیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں اور اس قوم کی خاصیت ہے. اور اب تو ہم نے گلوبل ریسپانسبل ہیومنز بننا ہے. کوئی ہمیں کہتے ہیں یو آر اے تھریٹ ٹو ہیومینٹی, کوئی ہمیں کہتا ہے یو آر کنزرویٹو ٹو دا کور, کوئی کہتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے خدا نخواستہ تمام غلط چیزوں کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے دنیا کو بتانا ہے اور ہم بتا رہے ہیں. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم نے لازوال قربانیاں دی ہیں. دنیا کے ان 20 شہروں میں 5 شہر امریکہ کے جس میں ایک شکاگو ہے. یہ ایسی ریزیلینٹ قوم ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ خدا نخواستہ کراچی اور پتہ نہیں کیا کہ اس ملک 2015 میں بھی نقشے بنائے گئے اور پھر کیا کیا کچھ نہیں کہا. اس ملک کے اندر یہ ڈرگ مافیا جو ہے یہ بیٹا یاد رکھو یہ ایک ٹول ہے بیہائنڈ دیٹ big initiative against us, hybrid 5th generation war. اس کے ذریعے میڈیکل کالجز میں, انجینئرنگ یونیورسٹیز میں او لیول اے لیول کے بچوں اور بچوں کو کہ فوکس کرنا ہے, اچھے گریڈز دینے, تو یہ چیز استعمال کرو. you will be able to gain more, you will be able to mesmerize others. وہ شروع تو کر لیتے ہیں لیکن پھر وہ مسمرائز دنیا کو کیا کرنا ہوتا ہے وہ اس کی اپنی عزت, اس سے ذات جان سے جڑے ہوئے لوگوں کی عزت پھر دنیا کے لیے آزمائش ہوتی ہے. تو 5th جنریشن وار آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا, آپ کے اور مدرسوں کے بیچ میں کنفیوژن کریٹ کرنا, ایک دوسرے کے کو اچھا اور برا بنا کے معاشرے کو پولرائز کرنا. بریگیڈیئر صاحب ہر جمعے میں ہر مدرسے میں جاتا ہوں. We are knocking at the door of all the key stakeholders. جتنے میرے لیے یہ بچے عظیم ہیں, جتنے میرے لیے یہ بچے میرا مستقبل ہے, مدرسے کا ہر وہ بچہ چاہے وہ کوئی یتیم, کوئی بھی بے بس, کوئی بھی آسرا ہو, کیونکہ ہم ان بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اب اللہ کے بعد یہ ریاست ان کے پوچھنے کے لیے آ گئی ہے, ان کو وہی عزت دینی پڑے. We will provide them state-of-the-art facilities. We will bring them at par inshallah. علماء کرام کو عزت دیں گے. علماء کرام کا یہ مطلب نہیں کہ جب باپ مر جائے, ماں مر جائے, ختم قرآن کرانی ہو, نماز جنازہ پڑھانا ہو, جب کوئی امتحان ہو تو جی جلدی جلدی میرے لیے دعا کرے تب عالم یاد ہو. اور اس ریاست میں مدرسوں اور مسجدوں, اور ہم کہتے ہیں کلمے کے نام پہ بنا, جب مسجد مدرسے میں مفتی عالم ٹوپی اٹھا کے, چادر اٹھا کے چندہ مانگے مسجد کے لیے, that is a scar on the face of all those who remained at the helm of the affairs. And let me tell you a message, never undermine each other, because as a team we will rise and shine inshallah. That is the ultimate objective. And it is all because of Allah and the people of Pakistan, and the initiative which has been taken is by the Honorable Prime Minister. پرائم منسٹر صاحب نے مجھ سے ڈیلی کے بیسس پہ, اور میری ٹیم, میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں یہ میری عزت ہے, ان کے ساتھ وہ تمام قوم کی بیٹی سامنے بیٹھی ہے,
وہ تمام پولیس، وہ تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، وہ تمام لوگ اور خاص کر اب ہماری ٹیم بڑھتی جا رہی ہے. And I must appreciate and applaud an individual who is sitting here. I had a different opinion about that gentleman. But these appearances are deceptive, and I 100% agree now. That gentleman proved his worth. His approach was phenomenal. His team is dynamic. And Faisal, I must appreciate you. Hats off to you and to your impact. ابھی ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کو عزت دینی ہے. اور اینڈ میں آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جو ٹیم بڑھ رہی ہے اس میں الحمدللہ میری ٹیم میں یہ کیپیسٹی ہے کہ ان کو ریچ آؤٹ بھی کر رہی ہے. ہم نے اینٹی نارکوٹکس فورس ANF کی اسٹیک ہولڈر منسٹری اور تمام کی اسٹیک ہولڈرز کو ہم یہ ان کی پرائورٹی زیادہ ہے، ہم سب کی ہے، لیکن یہ ان کا رول ہے. وی آر ہیئر ٹو فیسیلیٹیٹ them to the goal. We will go hand in hand inshallah. We will move as a team. اور اینڈ میں آخری بات، اگر واقعی آپ چاہتے ہو کہ آپ عزت مند بنو، آپ کی دنیا عزت کرے، تو پھر ایک چیز یاد رکھو، فلاسفیز کے بجائے، تھیوریز کے بجائے پریکٹیکل چیزوں کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرو. and I'm solely concentrating and conveying a message to the youth of Pakistan. کتنے لوگ ہیں جو کہ بہت کچھ کما لیتے ہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اکنامک سسٹم، کارپوریٹ سیکٹر، دنیا کے ٹاپ ناچ ہائرارکی میں ان سے اس کا تعلق ہوتا ہے. کتنے ان میں ہیں جن کو وہ ایک وقت کی روٹی جو ایک عام گھر میں دسترخوان بچ جائے، ماں باپ بہن بھائی سارے مل کے کھائیں، ترستے ہیں وہ لوگ اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے. بیوی بچے ہوتے ہوئے ان کی نہیں ہوتے، بیوی ہوتے ہوئے ان کی نہیں ہوتی، شوہر ہوتے ہوئے ان کا نہیں ہوتا، کوئی فیبرک نہیں ہے. یہ جو سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ میرا الگ گھر، مجھے الگ سپیس چاہیے. اور میرے بچوں، جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں درد اور محبت ڈالتا ہے. پھر وہ جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہوں وہ آپ کو ہر غلط چیز سے روکیں گے. لیکن جب آپ کہو کہ نہیں جی میں الگ ہو جاؤں، آئسولیشن میں چلا جاؤں، an empty mind is a devil's workshop، آپ ایکسپوز ہو جاتے ہو، آپ vulnerable ہو جاتے ہو. اگلا 10 چیزیں کراس کر کے آپ تک پہنچے گا. جب آپ سوشل فیبرک آپ کا مضبوط ہوگا، جب آپ نے دادا دادی نانا نانی پھپھی خالہ ماں باپ، وہ تمام رشتے جو ہماری اس معاشرے کی سب سے بڑی اللہ کی ہمارے اوپر کرم نوازی اور ہماری وہ جو بنیاد تھی، جب یہ سکڑتی جا رہی ہے، ہمارے بچے vulnerable ہو رہے. تو آج میسج at the end of the day regarding this particular initiative: go back to your homes, play a bridging role among your loved ones, realize it to your parents that social fabric needs to remain intact, and you should become the ambassadors of every single family. Let's go back to our roots. Let's prove it to ourselves that this social fabric, which was the base of our system and culture and our norms and our values, it should be never compromised. And then you will see, with the help of that social fabric, we will become one. We will not be able, no one will be able to polarize us in the name of religion, in the name of sect, in the name of madrasa, masjid, elite school, فلانا اسکول، ڈمکانا اسکول. ہمارا جب سوشل فیبرک ایک ہوگا، جب ہم عام لوگوں کو عزت دیں گے، جب کوئی چوکیدار کھڑا ہو اس کو یہ نہ سمجھے کہ چوکیدار ہے، وہ خدمت گزار، وہ جو اللہ نے اس کو بنایا. بادشاہوں کی اولاد آج بھیک مانگ رہی ہے. کیا پتہ کہ آج آپ اپنے عہدے اور رتبے سے اپنوں کو تو سب انڈرمائن کر رہے ہو، کل آپ کی اولادوں کے ساتھ یہ ہو. تو آج کا میسج یہ ہے، اپنے والدین کو راضی کریں، اپنے بزرگوں کو راضی کریں، اپنے رشتہ داروں کو راضی کریں. جب نہیں ہوتے تو پھر بہت تکلیف ہے. اللہ آپ کو اور اس ملک کو شاد و آباد رکھے. اینڈ the message is very clear.
future belongs to the people of Pakistan. It will rise and shine, inshallah. Pakistan Zindabad. Thank you, sir.